الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشد صاحب، ایک تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکوٰۃ، تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ، اور تیرے کوچے کا غبار سرمے چشمے کائنات، چہرہ کشا کرم تیرا قاف تابہ قیرواں، لطف تیرا کرشمہ سن کعبہ سے تابہ سومنات، تیرے سلام کے لیے گلشن قدس کے طیور گھوم رہے ہیں، ڈال ڈال جھوم رہے ہیں پات پات، دیکھتے ہی تیرا جلال کفر کی صف الٹ گئی، دیکھتے ہی تیرا جلال کفر کی صف الٹ گئی، جھک گئی گردن حبل اور ٹوٹ گیا تلسم لات، آنکھ کے ایک اشارے سے معن تو نے بدل دیے، ذہن کے سب تصورات قلب کے سب تاثرات، چون و چو ناؤ چرا تابق و جا و تابقے، حل کیے ایک بات میں تو نے یہ سرمدی نکات، غیر کو خیش کر دیا نیش میں نوش بر دیا، غیر کو خیش کر دیا نیش میں نوش بر دیا، نیش وہ برتن دبا ہنتم نقیر، اس کو سامنے رکھیں، غیر کو خیش کر دیا نیش میں نوش بھر دیا، پل میں درست کر دیے بگڑے ہوئے تعلقات، کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے جس میں ایک ساتھ لندن و پیرس و دمشق پیکن و دہلی و ہرات، کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے جس میں ایک ساتھ لندن و پیرس و دمشق پیکن و دہلی و ہرات، پست و بلند کے لیے عام ہیں تیری رحمتیں، عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور صلاۃ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر بڑی اکابر شخصیات جلوہ افروز ہیں، مفتی جمال الدین صاحب اور ہمارے خصوصی مہمان اور اس مجلس کی آن بان اور شان حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، استاد الاساتذہ مولانا سلیم صاحب، اور ہمارے جمعیت کے صدر حضرت مولانا نور محمد صاحب، اور بھی جو ہے کبار علماء کرام اور دانشوران قوم اور قوم کے چودھری اور پٹیل اور سرپنچ اور تعلیم یافتہ بڑے حضرات موجود ہیں۔ تو حق تو یہ تھا کہ میں دو زانوں بیٹھ کر ان کو سنتا، لیکن حکم ہے تو چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کا اجلاس دیکھ کر، بلکہ یہاں اس صحرا میں جب بچوں نے قرآن پڑھا تو آج تو روح خوش ہو گئی۔ آپ نے بھی سنا اور بچے کس خوبصورت انداز سے قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے۔ یہ محنت کرنے والے اساتذہ نے بتا دیا ہے کہ محنت اگر کی جائے تو صرف ہانسوٹ میں قرآن صحیح نہیں ہوتا، اگر محنت کی جائے اور محنت کش اور جفاکش اساتذہ ہوں تو صحرا میں ریگزاروں پہ بیٹھ کے بھی خدا کا قرآن خوبصورت پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ کر کے دکھایا ہے اس ادارے نے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات جو ہے عطا فرمائے، بچوں کو بھی اساتذہ کو بھی۔ یہ آپ سب کا ادارہ ہے، یہ آپ سب کا ادارہ ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، اور مولانا جس ترتیب سے کام کر رہے ہیں اس پہ بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ مشورے سے چلتے ہیں، قوم کے سامنے اپنا کام رکھتے ہیں، گاؤں کے وڈیروں سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی چیز ہے جو ہے تال میل کے ساتھ مشورے کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ خیر، جو ہے مجلس قرآن کے جو ہے مکمل حفظ کی ہے، اس کی نسبت سے بات کو میں شروع کرتا ہوں کہ دوستو، قرآن کریم جو ہمارے لیے دستور ہے، حیات ہے، ہمارے لیے منشور ہے، ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، رابطۂ حیات ہے، بلکہ آب حیات ہے۔
آب حیات ہے، ایسا آب حیات جس نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ یہ قرآن کریم کا انقلاب تھا کہ مردہ لوگ جو تھے وہ جب قرآن کے دامن میں آئے تو وہ مسیحا بن گئے۔ ایسے لوگ تھے عرب معاشرے میں۔ اب پوری انسانیت کا کیا حال تھا، یہ تو پڑھے لکھے لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں۔ آپ تاریخ پڑھتے ہیں، ساری دنیا کا عجیب حال تھا جس وقت قرآن کو آنا تھا۔ رومن اور یونان سپر پاور طاقتیں اور تہذیب اور ثقافت کے دھنی سمجھنے والوں کا بھی عجیب حال تھا۔ عورتوں پہ ظلم تھا، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ انسانیت جو ہے اپنے راستے سے بھٹک چکی تھی اور وہ گھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو نجاشی کے دربار میں ہوا، کہا بادشاہ سلامت، ہم گھٹاٹوپ اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، رشتے اور ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ان حالات میں تھے، عجیب تقسیم تھی لوگوں کے اندر، جو ہے معبودوں میں تقسیم، انسانیت میں تقسیم۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم آسمان کے بیٹے ہیں، یہ مصر کے بادشاہوں نے کہا ہم سورج کے اوتار ہیں۔ میں اس کا محتاج نہیں رہا کبھی، آپ ادھر توجہ رکھیں۔ جو ہے مصر کے بادشاہوں نے کہا کہ ہم سورج کے اوتار ہیں، اور ہندوستان کے راجاؤں نے کہا ہم چندر بنسی ہیں، اور کسی نے کہا ہم اگنی پتر ہیں، اور چین والوں نے کہا کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ آسمان اور زمین کے بیٹے ہیں، اور ایران نے کہا کہ جو ہے ہمارے بادشاہ میں خدائی خون گردش کرتا ہے۔ یہ حالات، اور انسانی تقسیم بھی دیکھ لیجئے، انسانی تقسیم بھی دیکھ لیجئے، کس طرح سادہ انسانیت کو تقسیم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم برہما کے دماغ سے نکلے ہیں، اس لیے حکومت صرف ہم کریں گے، فیصلہ صرف ہمارا چلے گا، ہم جو کہیں گے وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ یہودیت نے دنیا کو غلط مسائل اور فتوے بتا کر پہلے لوٹا، اور پھر انہوں نے آ کر کہا کہ جو ہے ہم دماغ سے نکلے ہیں، دماغ ہمارا چلے گا، فیصلہ ہمارا چلے گا۔ ارے تو بازو سے نکلا ہے چھتری صاحب، آپ تو سپاہی بن کر رہیے، آپ ہماری حفاظت کیجئے۔ اور ویش جو ہے آپ جو ہے برہما کے گھٹنے سے نکلے ہیں، آپ گھٹنے ٹیک دیجئے، محنت کیجئے، تجارت کیجئے، لیکن ہمیں دیجئے۔ اور چوتھے طبقے سے شودروں سے کہا گیا کہ جو ہے ویش کہا گیا کہ آپ تو بس برہما کے پاؤں سے نکلے ہیں، اس لیے آپ کھالوں کو دبا کر دے کر ہمارے لیے جوتی تیار کیجئے۔ آپ اچھوتے ہیں، آپ کو عبادت خانے میں آنے کا حق نہیں، آپ بس کچھ نہیں، آپ کی مرضی۔ اس طرح انسانیت تقسیم تھی، معبود تقسیم تھے، طبقات اونچ نیچ ذات پات میں بٹے ہوئے تھے۔ یہ قرآن کریم نے آ کر سب کو جو ہے منتشر انسانیت کو یکجا کیا ہے، بکھرے ہوئے پتھروں کو خوبصورت سنوار کر موتی بنا کر اس کو سجایا ہے اور سنوارا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نور بھی ہے، اور قرآن کریم عظمت ہے، قرآن کریم رفعت ہے، قرآن کریم رحمت ہے، قرآن کریم برکت ہے۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ۔ یہ قرآن کریم جو ہے رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ برکت چاہتے ہو کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، دکان میں برکت ہو، روزگار میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، برکت لینی ہے کہیں اور کیوں ڈھونڈتے ہو؟ برکت تو قرآن میں موجود ہے۔ گھر میں قرآن پڑھا کر برکت آئے گی، دکان میں قرآن پڑھا کر برکت آئے گی، قرآن پڑھ کے صبح بزنس کرنے نکل، برکت آئے گی۔ یہ برکت بھی ہے، رفعت بھی ہے کہ اس نے انسانیت کو، گری ہوئی انسانیت کو اٹھایا ہے۔ اب عبدالغفور صاحب جیسے ایک ہسٹری پہ نگاہ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں کہ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی میں تشریف لا رہے ہیں، اس وقت انسانیت کتنی گری ہوئی تھی۔ کسی بھی ملک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ اردو والی نہیں، انگلش والی اٹھا لیں، ہندی والی اٹھا لیں، دنیا کا کیا حال تھا، انسانیت کتنی گر چکی تھی، اپنا احترام کھو چکی تھی۔
بعض پتھر تو مقدس تھے، بعض درخت تو مقدس تھے، لیکن یہ انسان ان درختوں اور پتھروں کے نام پہ بلی لگ جایا کرتا تھا۔ اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا۔ قرآن کریم نے آ کر اس کو رفعت دی اور بکھری ہوئی انسانیت کو عزت دی۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ او انسان، ہم نے تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، سب سے بیوٹیفل بھی تو ہے، تو سب سے بیسٹ بھی تو ہے، سب سے بہتر بھی تو ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ قابل تکریم بنایا ہے۔ تو گری پڑی چیز نہیں ہے، تو جو ہے اپنے آپ کو حقارت میں مت ڈال، اپنے آپ کو اس طرح رسوا مت کر، تیرا مقام اونچا ہے۔ سر اٹھایا، بکھری ہوئی انسانیت کو جمع کیا، اعلان کیا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد۔ ہائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا جو خطبہ ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا تھا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جس نے ہندوستان کا قانون بناتے وقت محمد عربی کا خطبہ سامنے رکھا۔ بڑا ہوشیار تھا۔ آج بھی بین الاقوامی قوتیں جو دنیا کو انسانیت کے احترام کے نام پر قانون دے رہی ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے چرائی ہوئی باتیں ہیں۔ محمد عربی نے اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ او کرۂ ارض پہ بسنے والے سارے انسانوں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ماں باپ کی۔ یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ اونچ نیچ کے لیے نہیں ہیں کہ میں سمیجا ہوں، میں اونچا ہوں، میں رہوما ہوں، میں اونچا ہوں، میں نہوری ہوں، میں اونچا ہوں۔ نہیں نہیں، لتعارفوا، یہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ تم پہچان سکو کس کی بات ہو رہی ہے، کون سے سلیم کی بات ہو رہی ہے، کون سے فرید کی بات ہو رہی ہے۔ صرف پہچان کے لیے رکھے ہیں، ورنہ بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا خاندان یا خاندان اونچا ہو، بڑا وہ ہوتا ہے جس کے اعمال اور کرتوت اچھے ہوں۔ یہ معیار پیش کیا ہے۔ فرمایا ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب۔ ارے گھمنڈ مت کرو، تم سب آدم سے ہو، ہم نے مٹی سے اٹھایا ہے۔ مٹی کتنا فخر کرے گی، مٹی کو مٹی میں مٹی ہونا پڑے گا۔ یہاں سے جانا تجھ کو ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنے غفلت میں گوانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن۔ کہ ہم نے دیکھے ایسے ہزاروں کہ جن کا مشین چلن تھا، معطر بدن تھا۔ جب قبر کوہن ان کی کھودی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا۔ گھمنڈ کرنے والوں، اترا کر چلنے والوں، ہاں فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، یہاں اکڑ کے مت چلا کر، یہاں تجھ سے بھی پہلے بہت وڈیرے آ چکے ہیں، تجھ سے پہلے بھی پٹیل آ چکے ہیں، تجھ سے پہلے بھی سماج کے چودھری آ چکے ہیں، تجھ سے بھی زیادہ یہاں تقاریر جھاڑنے والے آ چکے ہیں۔ تیرا انجام یہ ہے، شاعر کہتا ہے کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا دیکھ کے چل رہا بے خبر، کہ میں بھی کبھی کسی کا سر پرغرور تھا۔ آج تو کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں جو چاہتا ہوں وہ فیصلہ کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تیری اوقات کچھ بھی نہیں، کل کے جب موت آئے گی ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اگر اس سے پہلے دیکھنا ہے
دور جانے کی ضرورت نہیں، تیرے پڑوس میں قبرستان ہے، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرات، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقات، کہ کل تک جو بھرا عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربات، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، ایک آسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ خیر میں کہہ رہا تھا قرآن کریم نے وہ رحمت پیش کی کہ گری پڑی انسانیت کو اٹھایا، چمکایا، سنوارا، سجایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ یہ قرآن کریم نے سینچا، انسانیت کو سنوارا، خوبصورت بنایا، اس میں جو ہے کردار کی خوشبو رکھی، اور رحمت جب دو ہوئی تو یکجا ہوئی تو ڈبل ہوئی، کہ قرآن بھی رحمت تو جس پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین، یہ رحمت للمؤمنین ہے۔ اگر خدا رب العالمین ہے، اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے، تو یہ قرآن ہدی للعالمین ہے۔ بچے نے پڑھا ہدی للمتقین، ایک جگہ کہتا ہے ہدی للناس، میں سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں، ساری انسانیت کو راستے دکھانے آیا ہوں، اور ایک جگہ کہتا ہے میں تو متقیوں کو راستہ دکھاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں راستہ تو سب کو دکھاتا ہوں، لیکن فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بنجر زمین ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ ہاں عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ اب حکم تھا کہ آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے چاہے 1-2 منٹ ہی صحیح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کریں گے۔ تو اب یہ موڑ بھی آ گیا ہے کہ قرآن بھی رحمت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے، سراپا رحمت بن کر آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ بس وقت گھڑی بہت تیز چل رہی ہے، میں 1-2 اشعار پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ خیر البشر، صد آپ کو مزہ آئے گا، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم۔ اتنی مشکل اردو نہیں ہے، اگر آپ دھیان دو گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ سندھی آتی تو پوری تقریر سندھی میں کرتا۔ ہاں یار من بنگلہ و من بنگلہ نمی دانم، میں نے وہاں میں گیا ابھی انجار، انہوں نے کہا سندھی میں کچھ سنائیے، میں نے کہا مجھے سندھی نہیں آتی۔ ہاں آپ کی تمنا ہے تو میں نے 1-2 شعر یاد کر لیے ہیں۔ میں نے کہا وہاں بھی معلوم پڑتے ہیں جت لوگ، آپ بھی سندھی سماج عاشق رسول سیرت کے بڑے، دیکھا ہے میں نے، مزاج ملا، وہ بھی وہ مولود پڑھتے ہیں، نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بیان کے دوران کہ چھا بدایا ماں سنا سردار جی، چھا بدایا ماں سنا سردار جی، ہو نبی نرمل نیارو سو سجے سنسار ماں، لکھے دلڑی پہ ٹھارا ماں سنا سردار جی، چھا بدایا ماں سنا سردار جی، مٹھو نالو محمد جو وٹھن سان دل ٹھری تھی پئے، جن جو ذکر اہڑو سوئنو آ بدھن سان دل ٹھری تھی پئے، صلواتوں ہن متھا ہر ہر پڑھن سان دل ٹھری تھی پئے۔ مدینے ملک مٹھڑے کے گھمے جے کے سجن آیا، مدینے ملک مٹھڑے کے گھمے جے کے سجن آیا، چون تھا وہاں جو منظر آ ڈسن سان دل ٹھری تھی پئے، چون تھا وہاں جو منظر آ ڈسن سان دل ٹھری تھی پئے۔ ہائے محمد ناو اہڑو آ جن جو مطلب تے گہرو آ، سنجانے تو کھے بس رب آ،
चवण सां दिल ठरी थी पए, मोहम्मद जी मोहब्बत में हयाती ही वजह गुजरी, उन्हें सां इश्क रखन सां दिल ठरी थी पए। अल्लाह ताला उनकी सुन्नतों पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं कह रहा था वो खैरुल बशर फख्र औलाद आदम, बशीरो नज़ीरो फकीह दो आलम, वो लुत्फ़े मुकम्मल वो खुल्क़ मुजस्सम, बनी नो इंसान का गम खारो हमदम, गनी और गदा का प्यारा मोहम्मद, खुदा का मोहम्मद हमारा मोहम्मद, मोहम्मद वो गुमगश्ता कौमों का हादी, जो आलम में इल्म अमल का मुनादी। मामू आपने सुना नहीं, इल्म अमल का मुनादी। इस्लाम का पहला हुक्म है इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ अपने रब के नाम से। पढ़, क्या पढ़ूं नहीं बताया, फरमाया सारी कायनात पढ़, जो मैंने पैदा किया है वो पढ़, चीजों की तह में जा, मेरी खुदाई, मेरी कारीगरी, मेरी कुदरत देख, लेकिन जो भी पढ़ मेरी याद के साथ, मेरे नाम के साथ। इसलिए कहा तो अशरी उलूम के उलमा कभी मुखालिफ नहीं रहे, बल्कि बानी रहे हैं। बानी गिरेबान में झांक के पूछना कि मिलिया किसने बनाई थी, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां किसने कायम की हैं। उलमा कभी मुखालिफ न है दुनियावी तालीम के। जरूरी है वक्त के कुरान करीम में आप जाएं और मुताला करें। जब सरसरी पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि ये दोज़ख से डरा रहा है, लेकिन जरा गहराई में जाए ना तो वो कुरान हमें साइंस के सबक देता है, टेक्नोलॉजी के दर्स देता है। वो जहन्नम की आयत सामने आई जहां वो कह रहा है कि जब मैं किसी को दोज़ख में डालता हूं तो लोहे बार बार उसकी चमड़ी बदलता हूं। आज दुनिया ने रिसर्च किया कि अल्लाह ने बार बार चमड़ी बदलने की बात क्यों की। ये अल्लाह तू रूह न निकालता, न मारता, वो जलता रहता, लेकिन तू कह रहा है मैं दोज़खी की चमड़ी बदलूंगा। आज नासा भी पहुंचा, रिसर्च करने वाले साइंसदान भी पहुंचे कि ये जो तकलीफ और दर्द सहने के जो सेल होते हैं वो चमड़ी में ज्यादा होते हैं। इसलिए कुरान ने जवाब भी दे दिया था, हमारा ध्यान नहीं गया। लियज़ूक़ुल अज़ाब, इसलिए चमड़ी बदल रहा हूं ताकि ज्यादा अजाब चखे, और ज्यादा अजाब चखने के सेल सिर्फ चमड़ी में पाए जाते हैं। ये साइंस नहीं तो और क्या है। साइंस ने कहा ये दुनिया धमाके में हुई। मैंने इसका मजाक उड़ाया कि साइंस वाले बावड़े, धमाको आयो, धमाका हुआ। हाँ, लेकिन कुरान करीम ने एक जुमला कहा था, आप भी गौर करें। मैं कोई नई तफसीर पेश नहीं कर रहा हूँ, सवाल डाल रहा हूँ, उलमाए किराम की मौजूद में कह रहा हूँ। साइंस का कहना यह था कि धमाका हुआ और आसमान और जमीन वजूद में आए। आप कुरान करीम से पूछें, कुरान करीम कहता है कि ये आसमान और जमीन पहले चिपके हुए थे आपस में, और वो रिवायतें भी सामने रखिए। ये पानी जो आज धरती के नीचे चला गया है, यहाँ तो 700 फुट तक, मौलाना अब्दुल रहमान साहब, यहाँ तो हम 700 फुट तक चले जाते हैं फिर भी नहीं मिलता, मिलता है तो खारा। ये कभी अर्श से टकराया हुआ था, ये पानी कभी अर्श से टकराया हुआ था। आसमान और जमीन चिपके हुए थे। कुरान ने कितनी देर में रब ने जुदा किया है। फतखनाहुमा, फे का तर्जुमा करके देखो, लम्हे, सेकंड, हजारवें सेकंड के हजारवें हिस्से से भी पहले आसमान जुदा कर दिए, धरती जुदा कर दी। जोर से पानी पे धरती को मारा, धरती को नीचे बिठाया, आसमान को ऊपर खींचा। तफसीर नहीं कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। आवाज तो आई होगी, आवाज तो आई होगी। साइंस का मुखालिफ कुरान नहीं है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, आसमान और जमीन की तख्लीक में, रात और दिन की गर्दिश में गौर कर, रिसर्च कर, सोच कि मेरी क्या क्या कारीगरियां छुपी हुई हैं। तो खैर, हाँ, के वो लुत्फ़े मुकम्मल वो खुल्क़ मुजस्सम, बनी नो इंसान का गम खारो हमदम।
محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، بہت سیدھی سادی شریعت ہے، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ روحانیت تو نے یہ سمجھا کہ تسبیح اٹھانے میں ہے صرف، رومی نے کہا تسبیح ہو دلق نیست، یہ طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ وہ یہاں پہ شاعر کہتا ہے معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے، اسلام وہ روحانیت پیش کرتا ہے جس میں آپ کو تجارت سے منع نہیں کرتا بلکہ تجارت اور بزنس کرنے کے فضائل بتاتا ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ بزنس کرنے والا کل قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دکاندار آدمی، بزنس مین، پیسے کمانے والا نبیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے اشکال کیا، مجھے کھڑا نہیں کیا گیا نبیوں کے ساتھ؟ یہ تو تاجر تھا، دکاندار تھا، سارا دن اپنی دکان پہ بیٹھا رہتا تھا، اس کو نبیوں کے ساتھ کیوں کھڑا کیا؟ میں نے زندگی مسجد میں گزار دی، مجھے کھڑا نہیں کیا۔ آواز آئی مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے، دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا بڑا مشکل ہے۔ اس نے دکان پہ بیٹھ کے سچ بولا، آج ہم نے اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ پٹیلو تمہیں بھی اسلام جنت دے رہا ہے، لینا چاہو تو فیصلے صحیح کرو۔ ایک دن کی حکومت اس دھرتی پہ اگر 40 دن برسات ہو جائے دھرتی کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا ایک تمہارے انصاف سے اس دھرتی کو جتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فیصلہ صحیح کر کے دیکھو، ایک دن کی عدل والی حکومت 60 اور 70 سال کی عبادت سے بہتر۔ کسی غریب کے کام آ کے تو دیکھو، کسی غریب کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ 10 سال میں کوئی بیٹھے گا اعتکاف لگاتار 10 سال؟ لیکن آپ کسی غریب کے کام آئیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ چودھری ہیں، آپ سرپنچ ہیں، آپ پارشد ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ جو ہے اعلیٰ عہدوں تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا سماج میں ایک اسٹیٹس ہے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ ادارے کے ذمہ دار ہیں، آپ بڑے کہے جاتے ہیں۔ کسی غریب کے کام آ کے دیکھیں، کسی پریشان حال انسانیت کے کام آ کے دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں ہیں، کوئی آدمی غریب آ گیا، کہنے لگا حضرت باہر چلیے کام ہے۔ میں نے کسی سے وہ ادھار لیے تھے، وہ مانگنے واپس آ گیا۔ بھائی ادھار لیے تو مانگنے تو آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا جو ادھار مانگتا ہے وہ ایک بار مانگتا ہے اور جو وہ دیتا ہے پھر 10 بار مانگتا ہے۔ تو وہ تو دیے تھے اس نے، تو لینے تو آئے گا، کہ لینے تو آئے گا، میں دے بھی دوں گا، لیکن آپ اس سے کہیں نا مجھے تھوڑی اور مہلت دے۔ آپ نبی کے چچا زاد ہیں، آپ کی وہ سنے گا۔ آپ چلیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے دروازے پر پہنچے، کسی صوفی صاحب نے روکا۔ حضرت کہاں جا رہے ہو؟ یہاں سے آگے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا مجھے میرا اعتکاف بھی یاد ہے، میرے آقا کا فرمان بھی یاد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی پریشان حال کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ یہ اعتکاف بعد میں کر لوں گا کہ پہلے یہ 10 سال والا تو کما لوں۔ جنت کتنی آسان ہے پٹیلو، فیصلہ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھانے نہیں آئے، یہ میری آخری بات ہے بس، عصر کی نماز پڑھانے نہیں آئے۔ ظہر کے بعد چلے گئے قبا کی طرف، وہاں اوس کی ایک شاخ رہا کرتی تھی، قبیلہ عمرو بن عوف، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ سنا ہے کل آپ کے پڑوس میں بھی کہیں ہوا ہے تھوڑا بہت، تو وہ قبا میں بھی ہو گیا جھگڑا۔ اب جھگڑا ہوا تو یہاں تو ماشاءاللہ ایسے بھی دھرتی پہ رہتے ہیں کہ موقع مل گیا 10 سال کے لیے الگ کر دو، 20 سال کے لیے الگ کر دو، چمکاؤ پٹیلی۔ لیکن وہ رحمت عالم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نماز ابو بکر سے کہنا وہ پڑھا دیں گے۔ وہ پریوار میں جھگڑا ہو گیا ہے، مجھے وہ کیسے سلطانہ ہے۔ ظہر کے بعد چلے، عصر سے پہلے وہاں پہنچے ہیں، بٹھایا سمجھایا۔ وہ
وہ نہیں مان رہے, وہ کہہ رہا اس کی غلطی, وہ کہہ رہا اس کی غلطی. جب غصے میں ہوتے ہیں, جب ضد میں ہوتے ہیں تو کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی نرمی تو کرے, کوئی نرم تو ہو, تمہیں معاف تو کرو, آؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں, چھوڑو یہ ساری باتیں. اس طرح عصر سے پہلے بھائیوں کو ہنستا مسکراتا کرتے ہوئے آ گئے. ہاں یہ بڑی نیکی ہے. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ, مومن سارے کے سارے بھائی ہیں, ان میں صلح کرایا کرو, ان کو لڑایا مت کرو. لا تفرقوا, فرقوں میں مت بنٹو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہم نے رسی پکڑی نہیں, دین اسلام پکڑا نہیں, قرآن اللہ کی رسی ہے جو عرش سے آئی تھی وہ پکڑی نہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں وہ مودی مار رہا ہے, یوگی مار رہا ہے. کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی؟ خود اپنی ہی قسمت سے, خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی. اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی, افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی, میرے ہاتھ سے چھوٹی ہے, ٹوٹی نہیں ہے. اس لیے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آئے بلال, ابو بکر سے کہنا عصر پڑھا دیں, عصر کی نماز کا وقت آ گیا, لیکن امام نہیں پہنچے. مسئلہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوں تو کوئی مصلی پہ نہیں آ سکتا. کوئی مصلی پہ کیسے آئے؟ مسجد اقصی میں کوئی امام آگے, کوئی نبی مصلی پہ نہیں آیا تو صحابی کیسے آئے؟ نہیں آ سکتا. اب کیا ہوا؟ عصر کا وقت جانے کو ہے. فرمایا حکم ہے, بلال نے کہا کہ دیر ہو جائے تو ابو بکر سے کہنا کہ پڑھا دیں. ابو بکر نے امامت کے لیے آگے بڑھے, نماز ہو رہی ہے. اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہے کرنوں نے بتا دیا کہ سراج منیر طلوع ہو گیا ہے. اب جو ہے صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا ابو بکر کو متوجہ کرنے کے لیے. ابو بکر اماموں کا امام آ چکا ہے, سارے جہانوں کا امام آ چکا ہے. ابو بکر پیچھے ہٹے. فرمایا ابو بکر ہٹانے نہیں, ٹکانے آیا ہوں, پوری کرا نماز, مت ہٹ. لیکن ابو بکر پھر بھی ہٹائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی. نماز کے بعد پوچھا ابو بکر میں نے تو کہہ دیا تھا مکمل کرا, پھر پیچھے کیوں ہٹا؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ رحمت عالم کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا رہے. اور پھر صحابہ سے فرمایا تم نے تالی کیوں بجائی؟ فرمایا ابو بکر کو متوجہ کرنے کے لیے. فرمایا آج کے بعد ایسا کوئی مسئلہ ہو تو سبحان اللہ کہہ کرو, تالی مت بجایا کرو. تالی بجانا عورتوں کا کام ہے. اب یہ تم کہاں کہاں بجاتے ہو یہ تم جانو, لیکن یہ مسئلہ بھی نماز کا ہی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ عورتیں اسٹیڈیم پہنچ جائیں اور وہاں تالیاں بجائیں, نہیں, یہ مسئلہ بھی نماز کا ہی ہے کہ عورت اگر متوجہ کرے گی تو ہاتھ پہ ہاتھ مار کے متوجہ کرے گی, لیکن تمہاری آواز کوئی سطر نہیں ہے. اگر کوئی لقمہ دینا ہے تو کہو نا سبحان اللہ نماز میں, یہاں نہیں کہہ رہے ہو, لیکن وہاں نماز کی بات کہہ رہا ہوں. بہرحال کیا کہہ رہا تھا, بس وہ کہ محمد فرمایا بہت تاخیر کرائی آج آپ نے. فرمایا دو پریوار میں جنگ ہو گئی تھی, ان کی صلح کراتے ہوئے تاخیر ہو گئی ہے. عمل سے یہ پیغام دیا کہ نیکی صرف نماز نہیں, نماز کے بعد بھی بڑی بڑی نیکیاں ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ چہرہ مشرق کی طرف کر دیا مغرب کی طرف کر دیا. نیکی اور بھی بہت ساری ہیں, یہ نیکیاں ہیں تو پٹیلو وڈیرو تم بھی جنت کما سکتے ہو. فرمایا میری امت کے مالدار نرم نرم بستروں پہ ذکر اللہ کریں گے, ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. سب کے لیے رحمت بن کر آئے. غریبوں ایسا آقا کوئی نہیں آئے گا جس نے یوں اعلان کیا ہو اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو. سوشل میڈیا پہ بکواس کی جاتی ہے کہ اسلام نے عورت پہ ظلم کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں مجھے وہ لائن دکھا دو, کوئی اور کتاب دکھا دو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ عورت کے قدموں میں جنت ہے. یہ صرف اسلام نے کہا ہے کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے.
کس طرح کی تم بکواس کرتے ہو، وہ تو رحمت عالم ساری کائنات کے لیے۔ خیر بات ختم کر رہا ہوں کہ وہ لطف مکمل محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ روحانیت ہے۔